اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر اللجائب تجدہو اون اللطاف فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی خدایا مجلس اعزا اہتمام و انصرام قبول فرما، بانیان مجلس سراکین انجمن دی توفیقات خیر رزق حلال اچ برکت عطا فرما، پرخلوص صفِ ازادہ ثواب حق چہاردہ معصومین علیہ السلام، اس علاقے دے جملہ مرحومین بالخصوص بانیان اراکین انجمن دے جتنے عہدیداران عزاداران دنیا تو جا چکے ہیں، الہی انہوں دی ارواح تک ثواب پہنچا، درجات خدایا بلند فرما، مرحوم عزادار غلام قاسم مرحوم حق نواز مالک انہوں قرب معصومی نصیب فرما، عزاداران شبیر شمار و معشور فرما، میدان معاشری الہی شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما، صف ذات جتنے دور قریب کو حاجات و عدیات آمنچ رکھ دن، دلان دے بھیت جاننا اللہ، صف ازائے شبیر تو کسے سائل نو خالی نہ لوٹا، میرا اللہ ذکر دی برکت نال بیمارانو شفا عطا فرما، بے اولادن وارث عطا فرما، بے گھرانو گھر عطا فرما، بے ہدایتانو ہدایت عطا فرما، وارث کائنات، وارث خون حسین، وارث بقی، وارث سیدہ امام العصر دا خدایا جلدی ظہور فرما، قبولیت دی خاطر صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات احباب اہل بیت، حاضرین مجلس انتہائی قابل احترام، سادات عظام، عزاداران امام، میرے بزرگان، سنی شیعہ صاحبان، چار چیزاں تو اللہ نے انسان کو خلق فرمایا جس میں انسان عناصر اربع دی پیداوار، اگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان دے اندر چار مزاج پائے گئے، آبی، بادی، خاکی، آتشی۔ حکمت کیا ہے؟ حکیم نبض چیک کرتا ہے، ڈاکٹر لیبارٹری کر دے، جیڑی چیز دی انسان دے جسم وچ کمی ہو گئی ہے دوائی نال پوری کرو، جیڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرو۔ چار چیزاں نو متوازن رکھنا صحت ہے، بد پرہیزی نال غیر متوازن کر دینا بیماری۔ بنیاد حکمت دی، بنیاد میڈیکل دی ہے کہ چار اللہ نے چار وینا انسان دی کلائی چ رکھیاں، حکیم نبض چیک کر کے انہوں دی دھڑکن فیل کردا ہے، تیزی کسی چے، سستی کسی چے، جدے تیزی ہے اس چیز دا پرہیز کر کے کم کرے گا، جدی سستی ہے دوائی دے کے پوری کر دے گا۔ کوشش کرتا ہے ڈاکٹر یا حکیم کہ میں ایسا نسخہ لکھاں اس نسخے کے بعد میرے مریض کو جلدی شفا دیں۔ اسکندرآباد والے میرے سنی شیعہ بھائی نسخہ حکیم لکھے یا ڈاکٹر لکھے، اس نسخے کے دو حصے، دوائی، پرہیز۔ جیڑی چیز دی کمی ہے دوائی نال پوری کرے، جیڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے۔ نسخہ کوئی بھی لکھے گا حصے دو ہی لکھے گا، کچھ دوائی کچھ پرہیز۔ ہوں تسی پریشان ہو پڑھے گا کیوں؟ بالخصوص میرے لئے سنت بھائی میں پڑھنا ہی چاہنا کہ
70 मावां तो ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह चाहता है मेरा बंदा कदी बीमार ना हो। मेरे अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा स्मार्ट रहे, फिट तंदुरुस्त रहे। मेरे अल्लाह ने इंसान की बका सलामती और तंदुरुस्ती वास्ते पहले दिन एक नुस्खा लिखा है, जिस नुस्खे का नाम है दीन इस्लाम। और नुस्खा दीन इस्लाम किसी मखसूस फिरके की निजात नहीं, इंसानियत की बका। उस नुस्खे को हिंदू इस्तेमाल करे तो फायदा पाएगा, सिख इस्तेमाल करे फायदा पाएगा, गैर मुस्लिम इस्तेमाल करे फायदा पाएगा। और हर हकीम मरीज वास्ते अलग नुस्खा लिखता है। मर्ज बदलता गया, मरीज तब्दील हो गया, नुस्खा बदल गया। कितना बड़ा हकीम है अल्लाह। पहले दिन बकाए इंसानियत वास्ते एक कोई नुस्खा लिखा है, दीन इस्लाम। कयामत तक औलाद आदम के कबीले बदलणगे, मिजाज बदलणगे, फिरके बदलणगे, अल्लाह का नुस्खा नहीं बदलेगा। नुस्खा एक ही रहेगा, दीन इस्लाम। उस नुस्खे दीन इस्लाम के भी 2 हिस्से, कुछ दुआई कुछ परहेज। मेरे ख्याल पीर जी इस तू आसान तरीका नहीं मैं समझा। नुस्खे दीन इस्लाम के 2 हिस्से ने, कुछ दुआई कुछ परहेज। दुआई के जिमन अल्लाह चीज़ां हलाल लिख दित्तियां, तामन फरमाओ यार मेरे। परहेज के जिमन अल्लाह चीज़ां हराम लिखी। दुआई परहेज हलाल हराम। अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरा बंदा तंदुरुस्त रहे, चूँकि अल्लाह साडा क्रिएटर है, मेकर है, खुदा साडा खालक है। इंसान की खिलकत बॉडी स्ट्रक्चर को सामने रख के अल्लाह चीज़ां हलाल और हराम लिखी। मेरी बुनियादी गुफ्तगू में तवज्जो करोगे तो मेरी अगली मंजिल आसान होगी। दीन इस्लाम इंसान की इंसानियत को सामने रख के चीज़ां हलाल हराम लिखियां गई। जेड़ी जेड़ी चीज़ इंसान को फायदा देती गई अल्लाह हलाल लिखता गया। बहुत शुक्रिया। जेड़ी जेड़ी चीज़ इंसान वास्ते नुकसान दे अल्लाह हराम लिखता। मैं फिर दोहरा रहा, सुक्म खिताबत का एक जुमला बार बार दोहराना, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हो रहा, शायद मेरी समझाने फर्क आ रहा। दीन फलसफा हलालो हराम क्या है? चीज़ हलाल हलाल क्यों है, हराम हराम क्यों? इंसान दी इंसानियत को सामने रख के अल्लाह चीज़ां हलाल और हराम लिखी। मेरे सुन्नी भाई बहुत तवज्जो करो, हर वो चीज़ अल्लाह हलाल लिखी है जिहदे इंसान का फायदा है। मेहरबानी। हर वो चीज़ अल्लाह दीन हराम लिख देती है जिस इंसान का नुकसान। मैं इस पोजीशन ही चाह के मैं दावा कर दिया कि बजाते खुद चीज़ हलाल हराम नहीं, इंसान सामने रख के अल्लाह चीज़ां हलाल हराम लिखी। मिसाल देना, बकरा और खनजीर 2 जानवर ने, दोवे चौपाए ने, दोवां दा खालक अल्लाह है, दोवां दी रंगत एक जैसी है, दोवां दा कद एक जैसा है, दोवां दा वेट एक जैसा। एक जानवर इस्लाम में हलाल क्यों है, एक जानवर इस्लाम में हराम क्यों है? बकरा हलाल है भाई, क्यों हलाल है? फजीलत की है। खनजीर हराम है, क्यों हराम है? कसूर की है भाई। मेरा अल्लाह दोवे तेरे जानवर ने, फरमाया मेरे ने। दोनों तू पैदा किए, फरमाया मैं पैदा किया। ते मालक एक मेरे ते हलाल कीते, एक दा गोश्त हराम कीते। फरमाया मेरा बंदा मैं हलाल कद दी वजह तो चीज़ नहीं की, मैं जानवर हराम रंगत दी वजह तो नहीं कीता। तेरे ते असरात अच्छे ने, गोश्त हलाल है, तेरे ते असरात बुरे ने, वो गोश्त हराम है। क्या मालिक दोवे गोश्त ने, असरात किवें ने? फरमाया बकरे का गोश्त खाएगा जिसम तवानाई आएगी, खनजीर का गोश्त खाएगा जिसम बेहयाई आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
یعنی بکرے دا گوشت کیوں حلال ہے؟ انرجیٹک ہے، انسان کو توانائی اور طاقت دے رہا ہے، حلال۔ خنزیر دا گوشت کیوں حرام ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ خنزیر کھا کے بندے دا بے حیائیاں تے دل کر، جس طرح ساڈے ملک بکرے دا گوشت ہر جگہ ہر ٹائم موجود ہے۔ یورپ خنزیر دا گوشت ہر ٹائم ہر جگہ موجود ہے۔ یورپین کرسچین غیر مسلم خنزیر دا گوشت کھاندے، بکرا سستا ہے، یورپ خنزیر مہنگا ہے، وہ برگراں بھی خنزیر کھاندے۔ آئے ہون پتہ لگے اتنے بے حیائی زیادہ کیوں ہے؟ وہ دے سائیڈ ایفیکٹ میں خنزیر کھا کے بندہ بے حیائیاں تے دل کر۔ 1400 سال پہلے آمنہ دلال فرمائی اگر میرے نا خنزیر نہ کھائیں، کیوں؟ فرمائے جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جیڑی چیز بے حیائی لے جائے وہ حرام ہے۔ خنزیر کھا کے بندہ بے حیائی جاندہ، حرام۔ بکرا کھا کے توانائی جاندہ ہے، حلال۔ فٹ رہو، طاقتور رہو۔ سمجھ آ رہی ہے حلال حرام دا فرق؟ میں ایک مثال اور دینا، شیشے دے گلاس ہی شربت پہ نے، ایک روح افزا ہے، ایک شراب ہے۔ ایک شربت حلال ہے، ایک شربت حرام ہے۔ بھئی کیوں؟ روح افزا ذائقے دی وجہ تو حلال ہے، شراب سمیل دی وجہ تو حرام ہے، رنگت دی وجہ تو، کوانٹیٹی دی وجہ تو، اثرات دی وجہ تو۔ جیڑا شربت انسان نو توانائی دے رہے، سکون دے رہے، فرمایا حلال ہے، پی لے۔ اے شراب نہ پیویں، مالک کیوں؟ فرمایا پی کے سینس لیس ہو جائے گا، شراب پی کے تیرے اندر سینس مک جائے گا، عقل تے پردہ پہ جائے گا، انا ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں لگن لگا ماں کھلوتی ہے، بہن کھلوتی یا دہی کھلوتی۔ بابا جی میں توڑی موجودگی جملہ کھاں، شراب کیوں حرام ہے؟ مقدس رشتیاں دی پہچان ختم کر دے۔ ہون پتہ لگ گئی اسی یزید تے لعنت کیوں کی تھی؟ آیا بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ جیڑا فنکشن شراب دا ہے وہی فنکشن یزید دا ہے۔ شراب پی کے بھی ماں بہن دھی دے رشتے دی پہچان مک جاندی، تے یزید دے وچ یہی کردار ہے، نہیں یاد ہے نا، پھپھی بنے دا نکاح جائز، بہن بھرا دا نکاح جائز۔ یہ مطلب ہے جیڑا بھی مقدس رشتے نو ڈیمیج کرے، شراب ہوئے یزید ہوئے، دو میں حرام۔ میں ایک بنیاد بنائی ہے، میں ایک دلیل قائم کی تھی، دین اسلام حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام۔ میں دلائل نال کتاب عقل چو پڑھ رہا، سنیاں دی کتاب شیعہ نہیں مندے، شیعہ دی سنی نہیں مندے، اے بک سارے کولے سارے مندے، میں اے پڑھ رہا۔ ذاکری مطمئن کر کے اٹھو تو پھر ذاکری، میری گفتگو دے بعد جا کے کتاباں ویکھیں، پھر میں ذاکر رہا اتھے مطمئن ہوں، میں دلائل دیاں گا، میں تین مجبور کر لاں۔ دین اسلام حلال اس واسطے حلال کیتا گیا انسانیت دا فائدہ ہے۔ ہر وہ چیز دین اسلام حرام کیتی گئی جس سے بشریت انسان دا نقصان ہے۔ میں دلیل دے کے جناب نو اس موڑ تے لیا کہ شراب حرام ہے برے اثرات دی وجہ سے، خنزیر حرام ہے سائیڈ ایفیکٹ برے، روح افزا حلال ہے اچھے اثرات دی وجہ سے، بکرے دا گوشت حلال ہے توانائی اور طاقت دیندہ اس واسطے۔ پڑھنا میں کی پڑھنا میں چاہنا کہ میری فقہ تے میرے مذہب تے سب تو زیادہ اعتراض ماتم دا ہے۔ ماتم نہیں کرنا چاہیے دا، ماتم گناہ ہے، ماتم بدعت ہے، ماتم حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف دا ہونا اس بات دی دلیل ہے ساڑھے تعلق میں، اگر اسی ٹھیک ہاں سن قبول کرو، اگر اسی غلط ہاں سن ٹھیک ہے۔ افہام و تفہیم یا ساڑھی من لو یا سن منا لو، ہو سکتا ہے اسی غلط ہو گے۔ ماتم حرام ہے، کس آکھیا ہے؟ ملا کون ہے؟ معاشرے دا ڈینجرس ترین پرزا، صدقہ بلاواں کھاندہ ہے، ملا صدقے کھاندہ ہے۔
تسی جج بنو میں وکیل بن کے جرا کرنا فیصلہ کرنے حرام ہے ماتم چھوڑ دینے ماتم حرام ہے مولوی آکھیا حرام دی ڈیفینیشن کی ہے جس وچ انسانیت دا نقصان ہوئے حرام اس واسطے حرام ہے انسان دا نقصان ہے ہوئی شراب رنگت دی وجہ تو نہیں حرام انسان نو سینس لیس کرتا ہے بشریت دا نقصان ہے حرام خنزیر حرام ہے گوشت دی وجہ تو نہیں اثرات دی وجہ خنزیر کھا کے بندے دا بے حیائی تے دل کرتا اسلام آ کے حرام ہے مولوی پیادے ماتم حرام ہے ماتم تے بحث نہ کر ماتم دے اثر تے بحث کر بہت شکریہ بہت شکریہ اے ماتم ہے یا حسین سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے شعور ہے کمپیوٹر ہے ماتم ادھر کیڑی شے حرام ہے ایتھوں ہاتھ ایتھے آ رہے حرام حرام بھئی حرام دی ڈیفینیشن ہے کہ جس سے انسانیت دا نقصان ہوئے ماتم حرام ہے ماتم تے بحث نہ کر ماتم دے بعد ماتمی دے اندر اثرات وے اگر ماتم کر کے ماتمی کسی دا قتل کرتا ہے پھر حرام ہے ایسے چو پڑے ہیں کیوں بندہ مارے جی میں ماتم کیتا سی پھر ماتم دے بعد بندے تے مارو تے دل کرتا ہے مثال اگر ماتم کرن دے بعد کسی دے قتل تے دل کرتا ہے پھر ماتم حرام ہے ماتمی ماتم کرن دے بعد ڈکیٹی کرتا ہے بینک لٹتا ہے پھر حرام ہے کسی دی چار دیواری پامال کرتا ہے پھر حرام ہے یا فار ایگزامپل ساڑھے ماتم کرنال پنڈ دا ماحول خراب ہو رہے ہیں جی انہاں ماتم کیتے ہیں ساڑھا لینٹر پھٹ گیا جی کوئی تیری امارتی نقصان ہو رہے ایسی چھوڑ دینا یا کوئی موسمیاتی تبدیلی ہے ساڑھے ماتم نال اگے خیری میری بارشاں ہوندیاں سے سکندر آباد داؤد خیل اے جدن دے پٹن لگے نے ساڑھے لگے بارشاں مک گئی ساڑھے ماتم نال کو موسمیاتی تبدیلی اسی چھوڑ دینے کوئی غلہ اجناس فصلہ تے فرق پہ رہے پہلے گندم 40 من ہوندی سی ساڑھے ماتم نال 20 من رہ گئی مثال کوئی سائیڈ ایفیکٹ دس نا ماتم کرن دے نقصان دس اگر ماتم کرن دے بعد انسانیت دے برے اثرات نے معاشرہ ڈیمیج ہو رہے ہیں موسم تبدیل ہو رہے ہیں اجناس دا فصلوں دا نقصان ہے تیرے پنڈ دا گلیاں پھٹ رہی ہیں اسی ماتم چھوڑ دینے ماتم تے بحث نہ کرنا ماتم دا اثر ویکھ میں جملہ کا تیرے دل ٹھنڈ پہ دے کدی تسی ویکھے جلے ماتمی ماتم کر دیں چونکہ اراکین انجمن دی مجلس ہیں ماتمی ماتم کرن دے بعد سجدہ کیوں کر دیں آئے ہائے 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 سجدہ خدا دا فوراً حلقہ ختم ہوئے ماتمی ماتم پر باش اتھے سجدہ سجدہ خدا دا شکریہ حسین دا ایدہ مطلب ہے ماتم کرن دے بعد سجدے تے دل کر دے لکھ ملا سجدہ حرام ہے اسی ماتم چھوڑ دیں صدقے صدقے ماتم کرن دے بعد اگر حسین بادشاہ دی محبت پیدا ہوندی ہے ماتم حلال ہے اگر نفرت حسین دی پیدا ہوندی ماتم حرام ہے ماتم حسین دے قریب کردہ تے حلال ہے ماتم حسین تو دور کردہ تے حرام ہے کیوں دین است حسین جیڑی شے دین دے قریب کرے وہ اج بھی حلال ہے وہ کل بھی حلال ہے ماتم دے نقصان دس یار اسی ماتم چھوڑ دینے اگو پھر ملنا ایک چلاکی کر دے ینگ جنریشن برگلان واسطے کردہ 2 نمبری انہوں نے بد دعا ہے انہوں نے امام حسین دی مشیرہ دی بد دعا لگی یہ آئے بھی پٹ دے انہوں جانے میں پٹ دے اے پٹا کٹی علی قوم انہوں نے سزا ہے بنے تے داد دیں
ہتھی پینا تو میری ذاکری نہیں نا. خطیب آل محمد کی بلا زیدی صاحب فرماتے ہیں جب بات میں زور ہو تو لہجے میں زور نہیں دیتے. میں وزن والی گل کرنے لگا. سنی شیعہ دووے گھر بیٹھے ہو, اگر میری بات اس قابل تائید کرنا, اگر بقول ملا ماتم ساڑی سزا ہے تے پھر مہربانی کر شریکان دی سزا بدائی دیئے, روٹ گھٹائی دے نہیں. اچھا بولو حیدری. پھر ساڑی سزا بدا. انہوں نے جی موٹر وے تین پاؤ سلام آباد تک پٹاؤ مرن. انہوں نے ساڑی سزا ہے. انہوں نے جی یہ پچھلی باری ہے چوک چکونی آئے, انہوں نے پرہیں رکھو جی ڈکو جی. وہ ساڑی سزا بدا نا. آئے ہائے ایک ایسی سزا ہے لب دی سانے بے چین تو ہیں. سزا ساڑی یہ پریشان تو. ماتم حرام ہے. حرام دی کی ڈیفینیشن؟ حرام اس کم نو آکھیا گیا ہے جڑا چھپ کے کیتا جائے, کر کے پچھتایا جائے, ضمیر ملامت کرے, کوئی پوچھے تے انکار کیتا جائے. دس مولا اسی ماتم چھپ کے کرنے, اسی چوکنچ کرنے ہیں, چوکا میں گناہ نہیں کری دا. ماتم کر کے پچھتانے ہیں, عزیز سجدہ شکر کرنے ہیں. کوئی پوچھے تو اسی نیان دینے نہیں کیتا, اسی تے اشتہار چھپوا کے ماتم کرنے. وہ دا سر جی طریقہ ہے, وہ دا سلوشن ہے کہ ملا تو وکھرے ہو جاؤ, اسی کٹھیاں رہنا ہے. سنی شیعہ اسی ایک جسم دے دو مضبوط بازو. وہ دا شرعی حل کی یہ ٹیکنیکل سلوشن کی یہ وہ میں آسان کرنا کہ شیعہ میں تراوی کوئی نہیں, سنیہ چ ماتم کوئی نہیں. یہ ریالٹی ہے, انڈرسٹوڈ بات. شیعہ تراوی نو جائز نہیں سمجھتے, سنی ماتم نو جائز نہیں سمجھتے. انہیں کی تو جنہوں خیر تے نہیں ماننا, رہنا تے کٹھے ہیں. وہ طریقہ ہے کہ تراوی والا ماتم والے نہ چھیڑے, ماتم والا تراوی والا. صرف اپنے آپ نو سمجھاؤ, تھوڑی شدت ختم کرو کہ تراوی گناہ ہے تے سنیاں واسطے, ماتم حرام ہے تے شیعہ واسطے. تراوی والے کو ماتم دا سوال کوئی نہیں, ماتم والے کو تراوی دا سوال کوئی نہیں. شکر ہے کہ قبر تراوی والے دی وکری ہے, ماتم والے دی وکری. ہندو بھی تے ساڑے ملک ہی چلاندے ہیں, سکھ بھی تے رہندے ہیں, انہوں نے بھی تے سے گزارا کر لینے. محلہ ہی کے رشتہ داریاں نے بوئے تے بوئے, نکھڑنا سی کونی رہنا کٹھے ہیں. ویسے ایک میں ضرور گزارش کروں گا اپنے سنی بھائیاں کے کہ اسی تراوی نو جائز نہیں سمجھتے, یہ سچی گل, لیکن اسی تو روک دے بھی نہیں. ینگ جنریشن نمی پود میری بات توجہ کرنا, اسی اج تک نہ پڑھی نہ کو پڑھنی. ساڑھے نزدیک تراوی جائز چونکہ نہ نبی پڑھی ہے, نہ بادشاہ علیہ السلام پڑھی ہے, نہ خلیفہ اول توڑے پہلے خلیفے بھی کو نہیں پڑھے. چلو اسی نہیں پڑھتے, تسی پڑھتے ہو. آج تک میرا سنی بھائی کوئی بندہ کھڑا ہو کہ میں دسے 1400 سالہ شیعت تاریخی اسی کسے تھانے جا کے پرچہ دیتا ہوئے رمضان شریفی سنیاں تھا جی ایس ایچ او صاحب پچھلی واری نہ 8 پڑھیاں جے, اس واری بھی اسی تے آج تک نہیں ایشو بنایا. تسی 100 پڑھو, ساری رات پڑھو, بڑی سان گھر بیٹھے کی تکلیف. اسی پڑھنی یا نہیں تو ان ڈکنا بھی نہیں, دین تیادہ نہ ہے نا. بلکہ میں بابا جی سندھ کراچی تا کافر پیش کیتی ہے پورے ملک ہی کہ اسی رمضان ہی فارغ ہونے ہیں, تسی تراوی پڑھ دیو ساڑھے بھائی. دہشت گردی ہے ساڑھے ملک کی, دہشت گردان تو کوئی مذہب نہیں. تسی تراویاں پڑھو, جس علاقے توڑے کو گارڈ نہیں, سیکورٹی نہیں, میں فون کرو میں دے دینا. مثلا میاں علی سیکورٹی چاہیے, میاں علی دے ماتمی اسی فارغ ہونے, توڑی مسجد کے کھلو کے اسی سیکورٹی کریں گے, تسی اندر مطمئن ہو کہ تراویاں پڑھو,
کوئی بم بلاس کرنے والا ہے، پہلا ماتمی مرے گا پھر تراوی والا مرے گا۔ میں پورے ملک بابا جی آفر کیتی ہے، جتھے کسے نو میرا سنی بھائی تو تراوی دے ٹائم سکوٹی چاہی دی، ساڑھے ماتمی فارغ نے، اسی گلنا لے کے کھلو جانے ہیں، تجھے تراوی پڑھو، اسی پڑھنیاں نہیں، ڈکاں گے بھی نہیں تو سکوٹی دیاں گے۔ اتنی تھوڑی جی نرمی یار تسی بھی پیدا کر لو، ساڑھے ماتمی جلوساں نو سیکیورٹی نہ دیو، ڈکو تے نہیں نا، ڈکو تے نہیں نا۔ تراوی والا اپنے گھر، ماتم والا اپنے گھر، ایشو نہ بناؤ یار۔ ماتم دا معنی کیا ہے؟ بیان میں تمام کرا، ماتم دا مفہوم کیا ہے؟ ماتم تو مراد کی، ماتم دا آسان مفہوم ہے کسی کی عشق میں، کسی کے محبت میں اپنا نقصان کرنا، اپنے سینے تے مارنا، کسی دے سینے تے مارنا ماتم نہیں، کسی کے عشق میں اپنا نقصان کرے، وہ نقصان ہاتھ نال کرے، بلیڈ نال کرے، چھری نال کرے، زنجیر نال کرے، کسی کے عشق میں اپنا، یہ نہیں ماتم دا معنی۔ مولوی پیدا ہے، حرام ہے جی، حرام ہے، زندہ نے کربلا لے، اچھا مولوی بڑا ہی چلاک، تس ویکھو بڑا کیوں مار کربلا لے، شہید نے، شہید زندہ ہوندہ ہے، زندہ دا ماتم کتھے لکھے ہے؟ چھریاں مار مار کے ککھ نہیں چوکھا خونے بلڈ بینک کچھ دیو، امام حسین شہید ہو گئے، رتبہ اللہ پا کے، انہاں چھریاں مار مار کے ککھ نہیں چھڑیا، یا من کے اٹھنے یا شاہ نو منوا کے اٹھنے۔ اگر ماتم کسی کے عشق میں نقصان کرن دا نہ ہے تے زندہ دی یاد اچ ماتم حرام ہے۔ جس مولوی پیچھے مہینہ تراویاں پڑھیاں نہیں، راتیوں دے سر تے جا کے قرآن رکھ کے میں نے کیوں گل پوچھ دے، اگر زندہ دی یاد اچ ماتم حرام ہے، ایک خواجہ ویس کرنی وٹے نال ماتم کر کے زندہ نبی دی یاد منائیے یا مردہ نبی دی یاد منائیے؟ بولو مہربانی۔ ماتم وٹے نال کیتا ہے، اپنا نقصان کیتا ہے کسی کے عشق میں، عشق محمد اچ۔ نبی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اللہ ممانت دی بھائی کیوں نہیں ٹوری؟ مدنی مدینے بے کے کرن دے حالات نہیں جاندہ، کسی دوڑان دے چالوا سپیڈ تیری چنگی ہے، پنجواں ہاتھ نہ مارے جا کے پڑھ لیں۔ نبی بندہ ٹوریا وے منع کرن واسطے میرا قتل مار۔ اگلی کتاب تیری چرویت میں وکھا دینا، آمنہ دلال منبر مدینہ تے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، وکھن لپے، یا رسول اللہ کون آ رہے ہیں؟ فرما آ کوئی نہیں رہا، مجھ محمد کو کرن سے خوشبوئے جنت آ رہے ہیں۔ آیا اگر ماتم بدت ہے تو پہلا فتوہ تے خواجہ ویس کرنی تے لانا جی زندہ نہیں رونا چاہیے، نہیں زندہ رونا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی 40 سال زندہ یوسف نو روئے نہیں یا مردہ؟ زندہ یوسف 4 سال 20 سال 40 year 40 سال یا اسفاہ علی یوسف، آئے میرا یوسف، وین کر کے رون دیں۔ قرآن ہے بھائی، نبی نہیں جان دے میرا پتر زندہ ہے، زندہ نو رونا بدت ہے، تو پھر یعقوب نبی بدت کرتا ہے۔ بوجھ بن جے گا تیرے زمین تے شاہ دے سوال، کوئی نہیں جواب بنے گا تیرے کو۔ اچھا 40 سال بعد رو رو کے کتنا روئے؟ وب یزت عین نہ ہو، اکھاں سفید بنائی ختم۔ ایتھو تک ہر مولوی پڑھے ہیں جی اتنا روئے نے، اکھاں سفید ہو گیا نے، اگلی گل بابا جی کوئی نہیں پڑھدا، جڑیاں 40 سال بنائی مکدیاں لگے نے، ٹھیک ہوندیاں کتنا ٹائم لگا؟ 1 سال
6 مہینے گھنٹہ آپریشن کروایا نے کوئی امپورٹنٹ ڈراپ یوز کیتے نے بھئی کی میں ٹھیک ہوئی 40 سال رو رو کے بنائی مکی ہے ٹھیک ہوندے سکنٹ نہیں لگا کیتا کی ہے جی وہ قمیض اکھاں تے لائی سی میں بڑا جملہ آکھن لگا بہت میرے نال تعاون کرو میں بڑا جملہ آکھن لگا اکھاں تے قمیض کتوں آئی ہے جی مصر چو پتر بھیجی سی ڈب کے مر جا ملا پتر دی قمیض یعقوب نبی نو شفا دے سکتی ہے غازی دا علم شیعہ نو شفا نہیں دے تیرے ہاتھ سلامت تیرے ہاتھ سلامت حیدری میں سکتے سارے اچھا بولو حیدری یہ مطلب ہے کپڑے وچ بھی شفا ہے اگر نسبت آلہ نہ لو یعقوب نبی دے پتر نال کپڑا منسوب ہو کے نبیوں نو شفا دے سکتا ہے مشکل کشا دے پتر غازی نال کپڑا منسوب ہو کے شیعہ نو شفا نہیں دے سکتا بینائی ٹھیک ہو گئی پھر پتر دی ملاقات ہو گئی 40 سال بعد پھر پتر مل پہ زندہ پتر نوے کے یعقوب اور زیادہ روئے میں غلط پڑھ رہے ہیں میرے ممبر تو اتار دیں 40 سال تنہائی چ روئے نے 40 سالوں بعد یوسف سامنے آیا زیادہ روئے ابا جی میں ٹھیک ہوں ویکھو ہمیں بادشاہ بنے فرمائے بادشاہ ریت ہیں یہ ایڈا سونا پتر 40 سال نکھڑے پتے اس پیو دا گزارا کی میں ہوں میرا پتر میرا لمحہ لمحہ اوکھا لگے سینے نہ لا کے دن ایڈا سونا پتر 40 ورے میرے تو جدا رہے جا میرا سنی بھائی تیرے تے میرا سوال ہے جس دا ایک یوسف نکھڑے 40 سال رونا جائز ہے تیجے دے ایک دن 72 مارے جان اتھے رونا بدت ہو گیا پھر رونا حرام ہو گیا فرمائے لے ہون میں گل سنا بھائیاں کے کیتا فرمائے ابا جی تو ان سارا پتہ ہے تُسے نبی ہو جانی جانا فرمائے میں پتہ ہے میں تیری زبانی سن کے رونا چاہنا ہون پتہ لگے یا آل محمد سڑیاں مجلساں کیوں بیٹھے ساڑھے واسطے ماضی حال مستقبل ترے زمانے معصوم واسطے کوئی ماضی نہیں جڑے بقیت اللہ رو رہے ہیں نا آج بھی بدماشاں چ دادیاں نو ٹر دیاں ویکھ کے روندے پھر ساڑیاں مجلساں کیوں آندے رونا چاہتے ہیں وہ میرے بادشاہ حسین علیہ السلام فرماندے نے کسے زبان کوئی بندہ میری معصومہ دا دکھ پڑے میں ضرور سنوں قسم خدا میرے بادشاہ فرماندے بچہ پڑھے بڑا پڑھے اپنی زبان پڑھے اپنے ماحول جتھے کوئی میری معصومہ دا دکھ پڑے فرماندے نے میں سننا بھی ہوں تو میں رونا بھی ہوں فرمائے میرے پتر ہون سنا پھر کے کیتا ہوں نا ابا جی پھر تجھے رو گے زیادہ ہم فرمائے میں رونا چاہنا ہم اجیوں میں انبار لے کے انہوں نے پہلا ارادہ کیتا انہوں قتل کر دیئے یہودہ کیا انہوں قتل نہ کرو زیادتی انہوں نے پھر میری قمیض اتار کے تشدد کیتا میرے خوبی سٹ دیتا وہ پھر ایک قافلہ آیا ڈول لٹکایا پانی واسطے میں باہر نکل آیا قافلہ حیران ہو گیا کہ ایڈے سونے بھی بندے ہوں گے یوسف علیہ السلام وہ قافلہ سالار اس دور چ غلاماں دی خرید و فروخت ہوندی بچے بیچے جاندے ہیں اس کہ اتنی پرافٹ اتنا نفع من تجارت دا سامان نہیں دے گا جتنا بچہ دے گا انہوں لے چلو مصر جا کے بیچاں گے یقلوش اس دا غلام آئی حبشی اس امیر سالار دا اس دی کسٹڈی دے دیتا یقلوش اس نے تو سامان ہوئی ہوتے دا
وہ تھوڑا جا قافلہ ٹوریا جی سٹ تے مین بٹھایا نے وہ اٹھ گزریا اس قبرستان والو جتھے اماں دی قبر ہے. ابا جی پھر میں نہ ڈگ پیا جان کے ہی اٹھ دو تو قافلہ آگے نکل گیا. 10-15 منٹ بعد روڑا پہ گیا بچہ کتے بچہ کتے. وہ سردار قافلہ یکلوش حبسی نے اس آکھیا میں تیرے کو قیمت لانگا بچے دی. تو کیا کیتا ہے بے دیانی کیتی ہے بچہ کدھر گیا. وہ پھر گھبرا کے واپس دوڑیا کہ بچہ کتھے جا گیا اتھے ہی ہوئے گا اگے. ابا جی پھر میں تے قبر تے بیٹھے آئی تے ہولے ہولے رو بھی رہے ہیں تے رو کے پہ دینا اماں ماما بنا پتر روڑ جاندے نے اماں نہیں کیتی چنگی بیرامان. ابا جی اس آ کے میں نے ویکھیا میں بیٹھے ہاں غصے بھی چاہیے بڑا وہ تے بڑے بھاری ہاتھ ہاں حبشی آئی. اس ابا جی دووے ہاتھ میرے پھڑ لے ایک ہاتھے ایتھو لے آ کے اس میں تماچا مار. یقین کر لیں میں تیرے نبی دے خاندان نہیں چھوں میں نہیں جھوٹ بولاں گا. میں نے رسول اللہ دی قسم 40 سال بعد یوسف سنایا ہے کہ ایتھوں لیا کہ اس میں تماچا ماریا. جلے تماچے دا نام ہے چیخ نکل گئی. یعقوب علیہ السلام آسمان علموں کر کے دینا او میرا اللہ او دا ہاتھ نہ رہے ہوئے جس میرے یوسف نو ماریا ہے. کتنا ماریا نے ابا جی کو صرف ایک تماچا. پھر درد ہویا کوئی نہیں ابا جی میں بھول بھال گیا. وہ 10-15 دن ان دیا انگلیاں دے نشان میرے رخسارہ کے لگے پھلاں تو زیادہ نرمان. پھر میں ابا جی پھر وہ نشان بھی مک گئے. چم چم کے رخسارہ ہو میرے پتر نو مارن والے آ تیریاں نسلاں مک جان. میرا سنی بھائی تیرے تے میرا سوال ہے میں ذاکر نہ سمجھ میں سید ہاں میری منت